بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ شیخ عماد احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفو۔ اکثر علماء و مشائخ نے اپنی تصانیف میں حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خدمت نبوی میں حاضر نہ ہونے کا سبب یہی تحریر فرمایا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات ان کی خدمت و اطاعت میں رہتے تھے، ان کی نافرمانی سے بہت ہی ڈرتے تھے، شریعت کے مطابق اپنی والدہ کی خدمت کو ضروری جانتے تھے۔ یہی وجہ بہت سے کتب میں لکھی گئی ہے، اور کتاب نور المریدین شرح تعارف میں مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ چونکہ خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اپنی والدہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جا سکتے، اور نہ ان کو ایک لمحہ کے لیے تنہا چھوڑ سکتے تھے، اس لیے زیارت سے معذور رہے۔ مولانا روم قدس سرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ولیاں تھی، ان کو خدمت نبوی جانے سے روکا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ تجھے میری خدمت گزاری ہی کرنی چاہیے، یہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ چونکہ خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کے سخت اطاعت گزار تھے، اس لیے ان کی اطاعت ہی اپنے لیے لازمی قرار دی اور خدمت نبوی میں حاضر نہ ہو سکے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری قدس سرا اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں، نیت کرنے کا طریقہ نہایت مشکل بھی ہے اور لطف بھی ہر شخص کو نہیں آ سکتا۔ صاحب دل جو کچھ کرتا ہے اپنی نیت کے مطابق کرتا ہے، کیونکہ ہر شخص کی نیت کا اندازہ اس کے ایمان سے ہو سکتا ہے۔ مقلد کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے موافق تقلید کرے، اور دلیل بھی چاہے تو اپنے ایمان کے موافق مشاہدہ کرنا چاہیے۔ تعجب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے اہل و عیال سب کو مکہ معظمہ میں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہجرت کر جائیں، اور حضرت خواجہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف اپنی والدہ کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی نہ کر سکیں۔ لیکن جب ان دونوں بزرگوں کی نیت پر نظر کرتے ہیں تو دونوں برابر نظر آتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے احکام شریعت کے بعض نیک عمل کو ترک کر دیا صرف اس لیے کہ اس میں ان کی نیت نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت ابن سیرین نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی، پوچھا تو فرمایا میں نے نیت نہیں کی تھی۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں رہنے کے سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ظاہر ہو جاتا ہے کہ در حقیقت ماں سے مراد وہی امام الانوار نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضرت خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نور کے شال میں محو مستغرق رہتے تھے اور اس کی جدائی کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ تمہید ہمدانی میں بعض وہ احادیث بھی لکھی ہیں جو آپ کی تعریف و توصیف میں آتی ہیں، مثلاً جس نے مجھے دیکھا یقیناً خدا کو دیکھا۔ یہ حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صادق آتی ہے، کیونکہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کرتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ظاہری دیکھنے کی کیا ضرورت تھی،
اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے معذور رہے۔ چونکہ حضور سرور دو عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ حرکات حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں پنہا و جلوہ گر تھی، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباس خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج زیب تن فرمایا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ کر شفاعت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلے سے باندھ دی تھی۔ بعد شفاعت امت کے لیے حضرت خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، اسی لیے اس ظاہری صورت کی طرف توجہ ہی نہ رہی۔ تاج الاولیاء حضرت خواجہ عبد الخالق الحافظ اویسی حفیظ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق اس سے قابل اعتماد ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا و مرشد حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلا واسطہ فیض یافتہ ہیں، جہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر فیض و برکات سے سرفراز ہوئے۔ ممکن ہے کہ یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا ہو کہ ماں کی خدمت کا کیا معنی، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت عظمیٰ سے باز رہے۔ دیدار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق اور عشق حبیب خدا نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بے قرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہی بے آپ کی طرح ہمہ وقت تڑپنے لگے، تو ایک دن ہمت کر کے والدہ ماجدہ سے رخصت کی اجازت طلب کر ہی لی۔ والدہ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ 8 پہر یعنی 24 گھنٹے میں واپس میرے پاس آ جانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت کی تمام چیزیں ان کے پاس رکھیں اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اضطراری میں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیمی پاجامہ پہنے، کندھے پر کمبل ڈالے، پراگندہ بال، ننگے پاؤں بےتابی سے باغے چلے جاتے تھے۔ کرن سے مدینہ کا طویل سفر پاپیادہ طے کر کر دیار حبیب پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے ہیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دیجئے گا۔ والدہ ماجدہ کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک حالہ کا نور دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ یہاں کون آیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک شتر بان تھا جو سلام کہہ کر چلا گیا۔ یہ سن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بعض کتب میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ زیارت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشتیاق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر غالب آ گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے باہر جانا پڑ گیا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد ایک مہمان آئے گا، جب وہ آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا اور اس کا اچھی طرح خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا متقی شخص ہے۔ اگر وہ رکنا نہ چاہے تو اسے مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھ لی جائے۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ میں شرکت کی غرض سے تشریف لے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لیکن جب معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما نہیں ہے تو اسی وقت واپس لوٹ گئے۔ انہیں روکنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رکے، کوئی خاطر بھی نہ کروائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے جواب دیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یمن سے ایک شخص آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں جیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی کو پا کر ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ عرض کیا، نہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ اویس کرنی تھے جو میری زیارت کے لیے یہاں آئے تھے، مگر وہ زیارت کی حسرت دل میں لیے واپس لوٹ گئے۔ وہ ٹھہر نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی والدہ بوڑھی اور نابینا ہے، ان کی نگہداشت کرنے والا ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سچے محب ہے، ذکر الہی ان کی مصروفیت ہے اور دنیا کی کسی چیز سے متاثر نہیں۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول خدا کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ پر رشک آنے لگا اور عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص کس قدر عظیم ہوگا جس کی عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی کی توصیف ذات باری تعالیٰ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں۔